ڈیتھ از اے ٹاپک جس پہ بہت سے لوگ ایک تو بات کرنا اوائڈ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے نا اس کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں. تو از دیٹ ریئلی دیٹ اسکیری؟ کیونکہ حدیث میرے سامنے ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے کہ ریممبر آفن دا ڈسٹرائر آف پلیجرز, یعنی کہ ڈیتھ. تو یہاں تلقین کی جا رہی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو, تذکرہ کیا کرو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یوزلی اس پہ کتنے ہمیں پوڈ کاسٹ یا کتنا مٹیریل ہمیں ملے گا, تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایسا کیا ہے اس ٹاپک میں؟ وٹ ڈو یو تھنک, از دیٹ ریئلی ویری اسکیری؟ اصل میں میرے خیال سے حدیث کا جو مفہوم ہے آبویس ہے کہ ڈسٹرائر آف پلیجرز ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹاپک اٹ سیلف اتنا ویلکم نہیں ہے. آپ باقی ٹاپکس دیکھ لیں, سائنس آف دی آور, حالانکہ وہ آخرہ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے. ڈیتھ ایک اس طرح کی ریالٹی ہے جو کہ مسلم نان مسلم کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا, انیویٹیبل ریالٹی ہے. اور اس انیویٹیبل ریالٹی کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کب آئے گی. سو مے بی یہ ایک وجہ ہے کہ دس از اے ٹاپک جو کہ اتنا ویلکم نہیں کیا جاتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لذات کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا. مغیرہ, آپ کو کیا لگتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, کیا اس میں حکمت ہے اس حدیث میں کہ یاد کرو زیادہ سے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس میں مجھے لگتا ہے یہ کہ جو بنیادی وجہ جس کی وجہ سے لوگوں کو خوف آتا ہے نا موت کا, بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں, بلکہ تین چیزیں کر لیں. ایک تو چیز جو سب سے زیادہ جس سے ڈر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسرٹنٹی اباؤٹ دا فیوچر, کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک انسرٹنٹی کی ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ ڈر آتا ہے. نمبر 2, ایک موت کی تکلیف کے بارے میں بھی لوگوں کو ہے کہ جی جب جان نکلے گی, اور جیسے کہ احادیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑنا, یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ کے بہت زیادہ اچھے سوشل ریلیشنز ہوں, آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے ٹائز بہت اسٹرانگ ہوں, محبت ہو آپ کو اپنی فیملی سے, بچے ہوں آپ کے اور ماں باپ ہوں, اور خاص طور پہ ایسے بچے جو ابھی ایسی عمر میں ہیں جو ابھی دوسروں پہ, ایسے بچے جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں فار ایگزامپل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کو موت جو ہے نا وہ بری لگتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ سائیکولوجیکلی اگر آپ دیکھیں احادیث کو اور مسلمانوں کے حوالے سے آگے بھی ہم بات کریں گے, تو یہ تینوں چیزوں کے بارے میں ہمارا دین ہمیں ایشورنس دیتا ہے ایک مسلمان کو, ایٹ لیسٹ ایک مومن کو, کہ آپ کو اس پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کین ٹیک کیئر آف دیز 3 تھنگس انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن مزید بھی کر سکتے ہیں. زبردست. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ کچھ بھائی میرے پاس کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے آتے رہتے ہیں, تو میں نے نا یہ اسٹریٹجی لگائی کہ ان کے مسائل سارے سنیں, اور بڑے مسائل تھے, ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے مسائل تھے, لیکن نا میں نے ویسے ہی ایک تجربہ کیا. میں نے کہا یار کیپنگ دیز ایشوز اسائڈ, ابھی اگر آپ مر جاتے ہیں تو کیا اس سے بڑا کوئی آپ کی زندگی میں حادثہ یا اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ تو ایک دم نا میرا چہرہ دیکھنے لگ گئے کہ جیسے میں نے کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا باکس بات کر دی. میں نے کہا نہیں, سوچیں تو صحیح. تو ایک تو یہ ٹیکنیک میں بھی لگاتا ہوں جب میں اپنی زندگی کے, ہر ایک کی زندگی میں ایشوز ہوتے ہیں, مسائل کو دیکھتا ہوں, پرابلمس کو دیکھتا ہوں, تو بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے, ذرا شیطان بھی حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ جی اس کو زیادہ ڈپریس کیا جائے. لیکن اس مومنٹ پہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یار کیپنگ ایوری تھنگ اسائڈ, واٹ اف آئی ڈائی رائٹ ناؤ. یقین کریں وہ پرابلمس اتنے سے بن جاتی کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اصل میں. تو میرا خیال سائیکولوجیکلی اسپیکنگ اس کا نا بڑا امپیکٹ ہے کہ آپ ڈیتھ کو جب سوچنے لگ جائیں, سامنے لے آئیں, سوچیں اللہ سے ملاقات ہونی ہے, کیا پریزنٹ کروں گا, سوال ہوگا مجھ سے وغیرہ وغیرہ, تو ایوری تھنگ جو ہے نا وہ میرا خیال سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ماشاء اللہ بات کی کہ انسرٹنٹی, کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, اور یہ واقعی بہت ایک ڈر ہوتا ہے انسان کو. سو واٹ آر سم آف دا تھنگس جو ہم کر سکتے ہیں کہ وی آر لٹل بٹ شیور انشاءاللہ کہ ہمارا ایک گڈ اینڈ ہو, بیکاز ہیونگ اے گڈ اینڈ از ویری امپورٹنٹ. تو واٹ آر سم آف دا تھنگس, آپ کیا کہتے ہیں ذیشان اس پہ؟ اس کے بارے میں وہ دعا بھی ہمیں علماء سکھاتے ہیں نا کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ, گڈ اینڈنگ. تو اس کے بارے میں بہت سارے لیکچرز دروس ملتے ہیں. 2 باتیں جو میرے اس وقت ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ون آف دا تھنگز جو کہ انسان کو حسن خاتمہ دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی پرائیویسی, انسان کی خلوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے. جس کی خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی ہوئی, جس کی خلوت میں گناہ نہ ہوئے, تو علماء کہتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسن خاتمہ دے گا. نمبر 2, ہم سعودیہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سعودیہ کے اندر جب فوتگی ہوتی ہے کسی گھر میں تو وہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے کہ گھر والے خود کو غسل دیتے ہیں, بلکہ وہ سینٹرز بنے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ غسل دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہم وزٹ کرنے گئے تو ان سے ہم نے پوچھا, جو یہ 2018 میں جی اکٹھے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا ڈیلی کا یہ روٹین ہے کہ آپ میت کو غسل دیتے ہیں سارا, تو آپ بتائیں کہ گڈ اینڈنگ کے سائنس کیا ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے 2 باتیں بتائی تھیں.
اور وہی میرا دوسرا اور تیسرا پوائنٹ ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ والدین کے خدمت گزار تھے, بر الوالدین میں آگے تھے, ان کو ہم نے یعنی کہ وہ ہم نے ان سے پوچھا یہ تھا نا کہ آپ نے کسی کو اسمائل کرتے ہوئے یا بشاشت کرتے ہوئے, تو انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ جو جن کے والدین نے بہت تعریف کی کہ یہ بہت زیادہ خدمت گزار تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا جو فجر کی نماز کے مسجد میں بہت پابند تھے, یعنی کہ نمازوں کو لے کے. تو یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا یہ بہت زیادہ میں بھی یاد رکھتا ہوں کہ اپنی جو پرائیویسی ہے وہ کیسی ہو, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو, بلکہ ایک بیونڈ نیکسٹ لیول بر الوالدین جو کہ. اور نمبر 3 نمازوں کی پابندی, خاص طور پہ فجر کی نماز کی پابندی, کیونکہ فجر کی نماز کی سنتوں کے بارے میں یہ آ گیا کہ اس کی سنتیں دنیا اور ما فیہا جو اس میں ہیں اس سے بہتر ہیں. تو پھر ایک بندہ مومن کے لیے فجر کی نماز با جماعت سے زیادہ پرائزڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. زبردست, بہت بہترین, ٹو دا پوائنٹ 3 پوائنٹس. حدیث کی روشنی میں برو آپ کیا؟ جی میں اس حوالے سے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے, اینڈنگس پر ہے. صحیح. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا, اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول استعمال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ایسے نیک اعمال کی کہ جس پر انسان مداومت اختیار کرتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ انسان کا خاتمہ بھی پھر انہی اعمال پر ہوتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر ہی خاتمہ دے. کیونکہ یہ دیکھیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ, میں نے دنیا سے رخصت ہونا, میں جو ہے وہ بیڈ پر ہوں اور میرے آخری سانس نکل رہے ہوں گے تو میں لا الہ الا اللہ کرنا پڑھنا کون سا مشکل, میں پڑھ لوں گا. ایسا اصل میں یہ نصیب کی بات نہیں ہوتی, صرف اس پہ محنت بھی ہوتی ہے, اس پہ محنت ہوتی ہے, اس پہ مداومت ہوتی ہے. آپ نے پوری زندگی جس بندے کی زبان کے اوپر ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ کے کلمات چلتے ہوں, ہاں وہ مشکل حالات کے اندر بھی اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ جب انسان کسی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے ایف ورڈ ہے یا ایس ورڈ ہے, کوئی بھی انسان کو ہاتھ لگتی ہے, کوئی چوٹ لگتی ہے, فوراً انسان کے منہ سے یعنی انکانشیسلی وہ ورڈز نکلتے ہیں. اور اس کے مد مقابل اگر انسان کے منہ سے لا الہ الا اللہ یا بسم اللہ یا حسبنا اللہ یا اس طرح کے ورڈز نکل جائیں اور اسی پر انسان کی موت ہو جائے, تو اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے. اب یہ چیز انکانشیسلی, اور انسان اپنے آپ کو اس پہ ٹرین کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی لائف سٹائل تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. ان سینس ظاہر ہے آپ کو ہر مومنٹ کے اوپر اپنے آپ کو شروع میں فورسفلی اس چیز کا کرنا پڑے گا, اور زبان پہ آپ کو ایک چیز کے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا تکرار کرنی ہوگی, ریپیٹیشن لانی پڑے گی, تاکہ وہ آپ کے لیے آپ اس سے یعنی اکسٹمڈ ہو سکیں. وہ بندہ جو ذکر بہت زیادہ, تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اذکار بہت زیادہ کرتا ہے پرائمریلی, ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ پر ہوگا, اور جس کا خاتمہ اس پر ہو گیا وہ جنتی. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز میں دوسری چیز میں یہ علی بھائی کہوں گا کہ ایک چیز علماء بہت ذکر کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے. اصل میں جب انسان تکلیف پر ہوتا ہے نا, ایٹ دی اینڈ اکثر کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, مثلا اللہ معاف کرے کوئی کینسر ہو گیا, کوئی ایسی مسئلے ہو گئے, تو اس وقت شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں کہ برسیسا کا جو واقعہ ہے فار ایگزامپل, اس کے اندر بھی دیکھیں ایٹ دی اینڈ شیطان نے بڑا فائدہ اٹھایا, اس کو ہوپلیس اللہ سے نا امید کر دیا. اسی طریقے سے اللہ معاف کرے جو لوگ بیچارے کینسر سے لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ تکلیف جو کیمو کی تکلیف ہوتی ہے اور بھی بہت سی چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو اولڈ ہومز میں ہوتے ہیں, تو ایسے موقعوں پر علماء کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا, اس وقت اللہ کی رحمت پر امید اور اللہ پر ایمان اور تقویٰ جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کو بہت بڑی کامیابی عطا کرتا ہے. لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت پہ, ظاہر انسان بڑا ڈیموٹیویٹڈ ہوتا ہے, پین ہوتا ہے, انسان نے پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے, لیکن حقیقت میں اس کی موت اس میں لکھی ہوتی ہے, اور موت تو انسان کے اختیار میں نہیں, موت اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو حسن ظن علماء کہتے ہیں ون آف دی اسباب, ون آف دی کازز کے جس کے تھرو آپ انشاءاللہ حسن خاتمہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ پر حسن ظن رکھیں, اور اس بارے میں حدیث بھی ہے, انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے ظن کے معاملہ کے مطابق اس سے ڈیل کرتا ہوں. تو اچھا حسن ظن کرے گا تو اللہ اس سے اچھا معاملہ. ماشاءاللہ, یعنی کہ دا وے یو لیو دیٹ ول ڈیفائن یور لاسٹ مومنٹس. کیونکہ لاجیکلی اسپیکنگ دیکھیں, اینی تھنگ وچ آکوپائز یور ہارٹ موسٹ آف دا ٹائم, وہی چیز ہی آتی ہے نا انکانشیسلی, وہی چیز سامنے آئے گی آپ کی تکلیف میں. پھر یہ بڑی اسکیری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا کانٹیکسٹ کہ یو ول بی ریزڈ آن دا فائنل ایکشن یو آر ڈوئنگ بفور ڈیتھ, مومنٹس بفور یو ڈائی. جیسے ایک شخص حج کے موقع پہ بوڑھا آدمی فوت ہو گیا, لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں, کیمل سے گر گیا یا جو بھی تھا مجھے یاد نہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جب اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. تو دیکھیں موت جو ہے نا, موت اصل چیز جیسے میں نے کہا نا انسرٹنٹی کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صحیح. دیکھیں انسان کو اس کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈائی فار اٹ. ان فیکٹ دیکھیں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں, یا جنت کے فرشتے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے آئیں گے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے.
اگر جنت کے فرشتے آ گئے انسان کو فوراً پتہ چل، انسان کے دو مسئلے بڑے حل ہوتے ہیں. ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ یعنی پیچھے کا نہیں بلکہ میں کہوں گا آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتے آ کے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. وہ جنت کا وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا رب تمہارے لیے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں تو انسان بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میری موت جلدی نکلے. وہ جاتا ہے میں جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اس وقت اس کو اپنا پیچھے جو گھر چھوڑنے کا غم ہے وہ بھی جو ہے نا ہلکا ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اس کی وجہ سے اس کی موت کی تکلیف بھی کئی اعتبار سے کم ہو جاتی ہے. اس کی روح فوراً نکل جاتی ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ پرولونگ نہیں ہوتی، جلدی نکل جاتی ہے جان اس کی. بالکل ایسے جیسے کہ اسموتھلی. آن دا کانٹری اگر ایک بندہ اللہ معاف کرے ابھی سانس آخری اکھڑ رہی ہیں تو اس وقت اللہ معاف کرے آ جائیں جہنم کے فرشتے آ جائیں تو انسان کو پتہ چل گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس کے لیے اس کو قیامت کا انتظار کرنا ہے. اس کو پتہ چل گیا جہنم کے فرشتے آ گئے تو اب ہی از ڈومڈ. اگرچہ اس میں ہوپ ہے، اگر انسان مومن ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں انسان اللہ جنت میں بھی لے جائیں گے، لیکن دیر از اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جس کے اندر پنشمنٹ بھی، جس میں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موت ہے نا یہ انسان کے لیے بہت اٹ شوڈ بی لائف چینجر فار اس. اس کا جو ذکر ہے خاص طور پہ. اور اگر آپ کو موت آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی، اگر آپ کو موت آپ یعنی موت سے بڑھ کر نصیحت آپ کے لیے کیا ہے؟ اگر موت آپ کو کوئی نصیحت نہیں دے سکی تو اس سے بڑی پھر آپ اس کا مطلب آپ کا دل پھر پتھروں سے بھی پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے.